मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا صدق اللہ و مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر اللہ نے کی ہے، جبکہ تمہارے پاس چڑھ آئے لشکر فوجیں، پھر ہم نے بھیجی ان پر ایک آندھی اور ایک فوج جو نہیں ان کو دیکھتی تھی، جو تم کو نظر نہیں آتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو دیکھتا تھا جب وہ تمہارے پاس آئے، جب وہ پہنچے تمہارے اوپر سے، جب انہوں نے چڑھائی کی تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تمہارے، اور تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور تمہارے جگر، تمہارے قلوب، تمہارے کلیجے منہ تک پہنچ گئے، اور تم خیال کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح سے۔ یہی واقعہ ہے جس میں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور جھنجھوڑ دیا گیا، سخت جھنجھوڑنا۔ اور جب کہنے لگے منافق، جب کہ کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، کہ جو ہم سے وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، کہ جو وعدہ کیا ہے ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ کلام پاک کی آپ سورہ احزاب سن رہے ہیں، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر آپ کے حضرات کے سامنے 9 ہے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے۔ ان آیتوں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ کی عظمت اور آپ کی اتباع، آپ کی فرمانبرداری سارے مسلمان کرے۔ اور یہ بھی پچھلے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے سارے نبیوں سے ان کا قرار لیا، نوح سے، ابراہیم سے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، موسیٰ سے، کیا قرار لیا کہ میرے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں تصدیق بھی کی۔ اور جو اس قرار کو، اس عہد کو جس نے نہیں مانا ہے، جو تبلیغ کو نہیں مانا ہے جس نے، یعنی اس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا اور اس نے قبول نہ کیا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے
دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج کے سبق میں چونکہ یہ سورہ احزاب ہے تو ان آیتوں کا شان نزول 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے جنگ احزاب کا ہی ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب اس کا نام ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ آنے کے بعد دوسرے سال جنگ بدر ہوئی، تیسرے سال جنگ احد ہوئی، اور چوتھے یا شاید 5ویں سال یہ جنگ احزاب ہوئی۔ جنگ بدر میں کفار 1000 کی چڑھائی لے کر آئے، مسلمان صرف 313۔ جنگ احد میں مسلمان 700 کچھ اور کفار 3000، اور جنگ احزاب میں کفار 10,000 یا 15,000 اور مسلمان صرف 3,000، اور بے سرو سامانی، یعنی کوئی سامان نہیں ہے، کوئی ہتھیار اتنے خاص نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ تو ایسی صورت میں کہنے کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو بالکل چین سے نہیں رہنے دیا۔ 4-5 سال تک اتنا ستایا کافروں نے، مشرکوں نے، کہ وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ دوسرے سال، تیسرے سال، 5ویں سال، بس ہر وقت یہ تمنا تھی کافروں کی، مشرکوں کی، کہ کسی طرح اس نئے مذہب کو، اس نئے دین کو ختم کر دے۔ تو جنگ احزاب کا واقعہ یوں پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیا کیونکہ انہوں نے دھوکے بازی کی، معاہدہ ہو گیا، اور بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اور انہیں مشرقی جانب، جو مدینہ طیبہ کی مشرقی جانب، ان کو جگہ دے دی، یہاں رہ لو بھائی، لیکن یاد رکھنا کسی دشمن کا ساتھ نہیں دینا۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا، بنو قریظہ کو باہر نکال دیا۔ تو جب یہ باہر نکل گئے تو انہوں نے کیا کیا پھر؟ ان میں سے 20 آدمی بنو قریظہ کے یہودی جو آج لڑ رہے ہیں وہی انہی میں سے، کیونکہ یہ تو سخت دشمن ہے نا مذہب اسلام کے۔ 20 آدمی مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور مکہ مکرمہ اس نیت سے پہنچے کہ کافروں کو اکسا کر کے، انہیں جو ہے ابھار کر کے ایک بڑی تعداد میں آنا ہے اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا ہے۔ تو جب یہ 20 آدمی پہنچے، ابو سفیان اور دوسرے جو لوگ تھے وہاں پر، وعینہ، تو ان کے پاس جب پہنچے تو ان کو کہا بھائی دیکھو، ہمارا تو بھائی پکا ارادہ ہے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے بالکل، ہم تو صرف آپ سے بھی پوچھنے آئے کہ کیا آپ کا بھی ارادہ ہے، آپ کو کتنے زخم آ گئے ہیں، کتنے لوگ آپ کے ختم ہو گئے ہیں، تو آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا بھی ارادہ، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کہ تیار بیٹھے ہیں، چلو پھر۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ہمارا جو مذہب ہے، یعنی مشرکین نے کہا، کیونکہ یہود کو وہ اہل علم جانتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہود ہے، کیونکہ وہ تورات کو ماننے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی تقلید کرتے تھے۔ تو مشرکین عرب نے یوں کہا کہ بھلا یہ تو بتاؤ، تم لوگ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بہتر جانتے ہیں، یا ہمارا یہ طریقہ ہے جو ہم شرک جو کر رہے ہیں، ہم اس کی عبادت بتوں کی، یہ ہم بہتر ہے وہ بہتر ہے، ہمیں یہ بتاؤ۔ تو یہود کے ان 20 آدمیوں نے اپنی زبان کے خلاف اور اپنے دل، یعنی جو ان کے پاس علم تھا، اس علم کے خلاف کہا کہ تمہارا مذہب اور تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے بہتر ہے۔ اب انہیں پکا یقین ہوگا یار یہ تو ہمارے ساتھ ہے، جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے تو اس کا مطلب ان کی نظر میں ہم اچھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایک کام کرو، تم 20 آدمی اور ہمارے 50 آدمی خانہ کعبہ میں چلے جاؤ،
اور خانہ کعبہ کی دیوار کو سمٹ کر کے سارے کے سارے یوں عہد کرو جا کر کے. انہوں نے کہا بھائی یوں عہد کریں گے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے رہیں گے, ہم بالکل چین سے بیٹھنے کے لیے. تو 50 ان کے یعنی مکے کے لوگ, مشرکین, کفار, دشمن, اور 20 وہ تھے. تو 70 آدمیوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑ کر کے روئے اور کہا اللہ ہم جو ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اس نئے مذہب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہیں گے. اللہ کا حلم دیکھو کتنی برداشت کری اللہ نے. اللہ کا دین اور اسی کے خلاف عہد کیا جا رہا, اور اللہ کے گھر کو پکڑ گئے. کوئی اور ہوتا تو وہی ختم کر دیتا, لیکن اللہ کے حلم کو دیکھو کتنی برداشت کی ان لوگوں کی اس بات کو کہ گھر میرا پکڑ رکھا ہے اور میرے ہی دین کے خلاف, میرے ہی دشمن اور میرے گھر کو پکڑ کر کے قسمیں کھا رہے. لیکن اللہ رب العزت نے بہت برداشت کیا, چھوڑ دیا, کوئی بات نہیں. تو ان لوگوں نے وہاں عہد کرنے کے بعد پھر یہ قبیلہ غطفان کے پاس گئے جو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, سب پورا ساز و سامان تھا. ان کو تیار کیا, بھائی ہم تو مکے کے لوگ بھی تیار ہو گئے اور ہم بھی تیار ہو گئے, اور بھائی تم بتاؤ. انہوں نے کہا بھائی ہم بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ ایک روایت میں آیا کہ 10,000 آدمی, اور ایک روایت میں آیا کہ 15,000 آدمیوں کا لشکر لے کر کے مدینے کے اوپر چڑھائی کے ارادے سے آ گئے, اور جبل احد جو ہے, احد جو پہاڑ ہے اس کے قریب آ کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو مسلمان تھے سب کو بلایا, منافقین بھی تھے, سب کو بلایا, بھائی مشورہ کیا. حالانکہ صاحب وحی کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو صاحب وحی, اللہ وحی اتار رہے ہیں, حکم کو نازل فرما رہے ہیں, کرنا ہے انہوں, تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اب تمہیں لڑنا ہے. لیکن پھر بھی صحابہ کو بلا کر کے مشورہ کیا. کیوں مشورہ کیا؟ تاکہ امت جب بھی کوئی کام کرے وہ مشورے کے ساتھ کرے. گھر کے آدمی ماں باپ ہے, اپنے بچوں کو بٹھا کر کے مشورہ کرے. شادی کا مشورہ کرتے ہیں ہم, دوسری چیزوں کا مشورہ کرتے ہیں, لیکن کیا ہم دین کا مشورہ نہیں کر سکتے؟ گھر میں بیٹھ کر کرے, مسجدوں میں کرے, کیسے دین کا کام ہوگا, اللہ کا دین کیسے لوگوں تک پہنچے گا. یہ لوگ جو مسجدوں سے دور ہیں کیسے آئیں گے؟ یہ لوگ جو مذہب اسلام کے خلاف ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں 4 آدمی ہیں لیکن 2 نماز پڑھتے ہیں, 2 نہیں پڑھتے. ان مشورہ کر کے ذرا تھوڑا سا بات کو, لیکن کبھی ہم مشورہ نہیں کرتے اس بارے میں. شادی کے بارے میں مشورہ ہے, کوئی لڑنے آ جائے اس کے بارے میں مشورہ ہے, کوئی کسی طرح کی کوئی آفت آ جائے اس کے بارے میں مشورہ ہے, بھائی کیا کرنا. لیکن اگر گھر میں نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا, لیکن کوئی روزہ نہیں رکھ رہا, اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں. امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی تعلیم دی ہے. جنگ احزاب کے موقع پر صحابہ کو بلایا ہے اور بلا کر کے کہا ہے کہ کرنا کیا ہے. حالات اس طریقے کے ہیں اور ہم بیچ میں بالکل بند گئے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں, بالکل آپ جہاں چاہیں چلو عمل لے کر کے. بھائی صحابہ تو صحابہ تھے, اگرچہ صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے, صحابہ کے پاس کھانے کے لیے گھر میں راشن نہیں تھا, لیکن لڑنے کے لیے ان کے دل بہت مضبوط تھے کہ مذہب اسلام ایسے مٹ جائے گا. اگر ہم گھر میں بیٹھ گئے, ہم کھانے کے چکر میں پڑ گئے, پہننے کے چکر میں پڑ گئے, تو ایسے تو حالات خراب ہو جائیں گے. تو بہرحال 3,000 آدمیوں کا لشکر, 3,000 مسلمان تھے اس وقت, اتنے ہی بچ رہے تھے, سب کے سب مسلمان تیار ہو گئے, ان میں کچھ منافق. 3,000 آدمی. تو کہا کہ بھائی لڑنا کس طرح ہے؟ تو مشورہ اس بات کا ہوا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نئے مسلمان ہوئے تھے. ایک مصنوعی غلامی سے نکل کر, یعنی ایک یہودی کی غلامی سے نکل کر کے ابھی یہ مسلمان ہوئے تھے. ابھی یعنی 2 مہینے ہوئے ہوں یا چند مہینے ہوئے ہوں, بہرحال یہ مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں کیونکہ فارس کے رہنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ جی بلاد فارس جو شہر ہیں, ان شہروں کے بادشاہ جب کوئی اس طرح کے حالات آ جایا کرتے تھے ان کے اوپر, تو یا کوئی لڑنے کے لیے دشمن آ جایا کرتے تھے, تو وہ خندق کھدوایا کرتے تھے. اور کس نے مشورہ دیا ہے؟
یہ رائے دی کس نے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. یاد رکھنا چاہیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے دی، یا رسول اللہ اس طرح کا حال اس طرح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو ترجیح دی اور کہا کہ بھائی خندق کھودی جائے گی. اور خندق کھودنی ہے کیسے؟ کہ جہاں پر شیخین کے قلعے ہیں ان قلعوں سے لے کر کے مقام صلا تک تقریباً 3 میل کی خندق کھودی جائے گی. روایتوں میں بات ملتی ہے 3 میل کی خندق کھودیں گے. اب اس کی چوڑائی اور گہرائی حضرات مفسرین نے اور قرآن نے بیان نہیں کی ہے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ہر ایک آدمی 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی خندق، لمبی خندق کھودیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خندق جو کھودی گئی تھی وہ 5 گز تو چوڑی تھی اور 5 گز گہری تھی. خندق کہتے ہیں گڈھے کو، ایک بڑی نالی سی بہت اس طریقے سے بنا دی تاکہ دشمن، اور اس طرف بنائی گئی جس طرف دشمن آتے تھے حملہ کرنے کے لیے، یعنی جو راستے تھے جن راستوں سے وہ دشمن آ کر حملہ کر سکتے تھے ان پورے راستوں کے سامنے یہ خندق آج بھی موجود ہے. وہاں خندق تو موجود نہیں ہے لیکن وہ جگہ آج بھی موجود ہے. جب آپ مدینہ طیبہ جائیں گے تو آپ کو جو ہے زیارات کرائیں گے تو وہاں پر بس والے لے جا کر، بس تو وہاں روکتے تو نہیں ہے، وہ صرف اندر ہی بٹھا کر رکھتے ہیں اور صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہاں خندق کھودی گئی تھی ایسے کر کے، بس بتا دیتے ہیں، باقی نیچے تو اترتے نہیں ہے کوئی بھی. اور وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی تھی. تقریباً 25 دن تک یہ جنگ لڑی گئی، اور جنگ صرف یہ لڑی نہیں بلکہ بس تھوڑی بہت ہی لڑی ہے، لیکن اکثر یہ ہے. اور یہ جنگ کب ہوئی ہے؟ 5 شوال اور سردی کا موسم، سردی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی مدینے کے اندر. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے صحابہ جو ہے اپنی جان کو اس طرح بچایا کرتے، گڈھے کھود کھود کے رات کو اس میں سویا کرتے تھے سردی سے بچنے کے لیے، کیونکہ کپڑے تو نہیں تھے اس لیے گڈھا کھود دیا کرتے تھے، اس کے اندر ایسے پڑ جایا کرتے. اس طریقے سے انہوں نے جان بچائی اپنی، لیکن دین کو نہیں مٹنے دیا. جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں. کھانے کو پیٹ پر آج وسلم نے بھی اور صحابہ نے بھی پتھر باندھ کر کے، کیونکہ کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، پتھر باندھ کر کے یہ جنگ لڑی ہے. یہ دین جو اس کو آپ ہم پامال کر رہے ہیں نا، لٹا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دین کتنی محنتوں کے ساتھ ہم تک آیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہے صحابہ نے. بھلا پیٹ میں کچھ نہیں ہے اور کپڑے نہیں ہے اور سردی کا موسم ہے اور کدال چلا رکھی ہے، پھولے چلا رکھے 3500 آدمیوں نے، اور زمین کون سی؟ پتھریلی زمین کہ لگے وہاں اور آئے ماتھے پر. اس طریقے کی زمین کھودنی بڑی مشکل ہے. تو ایسی صورت میں صحابہ کی آپ وسلم نے 10 لوگوں کی جماعتیں بنا دی، 3000 آدمیوں کی 10 لوگوں کی سب کی جماعتیں بنا دی اور سب کو کہہ دیا بھائی 40 گز سب کو کھودنی ہے. الحمدللہ آپ وسلم نے بھی اپنا حصہ رکھ رکھا تھا. 10 لوگ جن کی جماعت بنائی تھی 10 آدمیوں کی، تو سب صحابہ نے کھود دی. بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو جگہ آئی تھی اس جگہ میں ایک چٹان آ گئی، پتھریلی ایک چٹان آ گئی، اور اس چٹان پر سارے ہی ہتھیار ٹوٹ گئے صحابہ کے، یعنی جتنے صحابہ کے حصے میں تھی وہ جو ہتھیار جو سامان تھے وہاں پر کھودنے کے وہ سارے ٹوٹ گئے، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں دے گی. کچھ صحابہ نے یہ رائے پیش کی کہ چلو اسے چھوڑ کر کے آگے کھود لو، پھر اس کے بعد میں دیکھ لیں گے اس کو، ایسے رہنے دو کیا ہو جائے گا. لیکن کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں چلنا. یہ تھی صحابہ. آج ہمارے سامنے ذرا سا کچھ مشکل آ جائے چھوڑ دو اسے، نبی کا حکم ٹوٹنے دو، اپنی مرضی چلنی ہے. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ یوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ آپ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، یہ رائے کے خلاف ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے، اس لیے اسے کھودنا ہے. بہرحال جب تھک گئے اور وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی، وہ پتھر کی جو چٹان تھی وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو ایسی صورت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، جیسے توکل تو ہمارا اللہ کے اوپر ہے، کیونکہ سامان جب کوئی کام کرے دین کا تو سامان تو ضرور آپ کو لانے پڑیں گے، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ پر ہی رکھنا ہوگا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ اس طرح کی بات ہو گئی
اور ایک چٹان آ گئی، وہ بالکل ٹوٹنے کا نام نہیں۔ اور دیکھ مزے کی بات یہ دیکھو کہ چٹان جو ہے صرف حضرت سلمان فارسی نے ہی مشورہ دیا اور انہی کے حصے میں آئی ہو، اس کے علاوہ سب صحابہ نے اپنی اپنی آرام سے کھود دی، کوئی چٹان نہیں ہے، کوئی پتھر کی کوئی جگہ نہیں نکلی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی، خود گئے اور خود کدال لے کر کے اس پتھر پر مارا اور کلمۃ ربک صدقا وعدلا یہ آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب پہلی مرتبہ مارا تو 1/3 حصہ اس چٹان کا پھوٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک آگ کا شرارہ نکلا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مارا، دوسری مرتبہ مارا تو دوسری مرتبہ پھر آگ کا شرارہ نکلا اور آدھی 2/3 ٹوٹ گئی۔ پھر تیسری مرتبہ مارا تو ایسی صورت میں وہ پوری چٹان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، وہ پوری چٹان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میں کر کے توڑ دی۔ اللہ کے پیغمبر ہے، معجزہ تھا ان کا کہ جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑ دیا۔ جب اس چٹان کو توڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آج عجیب بات دیکھی ہے، جب آپ نے پہلی کدال ماری تو ایک شرارہ نکلا، آگ کا ایک شعلہ نکلا، اور میں نے اس میں عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے وہ، اور دوسرا مارا پھر دوسرا شعلہ نکلا ہے، دوسرا شرارہ نکلا ہے آگ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے دیکھا ہے وہ؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے۔ کہ اگر دیکھا ہے تو پھر بات سن، جب پہلی مرتبہ میں نے وہ جب مارا اور اس میں وہ شرارہ و آگ کا شعلہ نکلا تو میں نے کسرا کے محلات اس میں دیکھے، یعنی کہ تم کسرا کو، یمن کو اور کسرا کو اس کو فتح کرو گے۔ منافق بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب دوسری مارا، جب دوسرا شعلہ تو نے دیکھا اور مجھے جبریل امین نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس آگ کے اندر، وہیں آ کر بتایا یا رسول اللہ جب یہ آگ کے اندر جو آپ نے دیکھے نا یہ سارے آپ کے صحابہ اس کو فتح کریں گے۔ ملک فارس جو ہے وہ پورا یمن، وہ پورا علاقہ۔ پھر دوسرے شرارے میں روم سلطنت جو قیصر کے نام سے مشہور تھی اور مسلمان یہودیوں کی تھی، کہ اس کے پورے محلات نظر آ گئے، اور تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس کو بھی آپ فتح کریں گے آپ کے صحابہ۔ تو ایسی صورت میں جو منافق وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اب حال دیکھو ان کا، بدن پر کپڑے نہیں اور پیٹ میں کھانا نہیں، اور بات کرتے ہیں کیسر و کسرا کے فتح کی۔ منافق تھے نا، ایمان والے، ایمان تھوڑا ہی تھا ان کے اندر، زبانی اور بناوٹی مسلمان تھے، اندر کفر بھرا اور دشمن بھری ہوئی تھی، مذاق اڑا رہے ہیں۔ صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ کو تو پکا یقین تھا ایسا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے یہ بات کہی بھی، اور انہوں نے کہا تو ایسی صورت میں یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ واقعات۔ اور اب قرآن کریم کا ترجمہ سنو۔ یا ایھا الذین، انشاءاللہ جو اس واقعے کے بعد اور کچھ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا، پہلے یہاں تک یہ پورا واقعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کہتے ہیں ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے علیکم، جو تمہارے اوپر ہوئی، جو تمہارے اوپر اللہ نے نعمت احسان کیا، انعام کیا، اس کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر فوجیں چڑھائی 10,000 15,000 لوگ تمہارے اوپر آ گئے، اور یہ خیال کر رہے تھے کہ آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، آج ایک بھی نہیں بچے گا۔ جو یہ خیال کر رہے تھے تو کیا کیا اللہ نے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان کے اوپر ایک تیز اور تند ہوا آندھی بھیج دی۔ جب وہ حملہ کر رہے تھے تقریباً 25 دن ہو گئے، اور کبھی ادھر سے تیر آتے ہیں کبھی ادھر سے تیر آتے ہیں، اس طریقے سے لڑائی ہو رہی تھی، خندق کو پار کر نہیں رہے تھے کیونکہ گہرائی تھی وہ، تو ایسی صورت میں اس سے ڈر کر پیچھے سے پیچھے ہی وار کر رہے تھے، سب نے اپنے پڑاؤ ڈال رکھے تھے۔ جب 25 دن ہو گئے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک آندھی بھیجی۔ اب ظاہر سی بات ہے سردی کا موسم ہو اور آندھی آ جائے کتنی ٹھنڈ لگتی ہے۔ یہ ہوا کہ ان کے چولہے سب بجھ گئے، کیونکہ اس وقت آگ جلایا کرتے تھے،
وہ बुझ गए, उनके घोड़े जो है ना रस्सी तुड़वा तुड़वा करके भाग पड़े, और ऐसी सूरत में उनके जो खीमे लगे हुए थे खीमे उखाड़ दिए आंधी ने, और हालात बिल्कुल ऐसे हो गए कि बिल्कुल खतरनाक। और उसी आंधी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को भी भेज दिया कि मारना नहीं किसी को, सिर्फ ये कहना है भागो भागो भागो, बस ये करना है। तो फरिश्ते आकर के सिर्फ वो ये कह रहे थे भागो भागो भागो, रौब डाल दिया उनके दिलों के अंदर। बाद साहबा कहते भी हैं हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के, मैंने इंसानी शक्ल में फरिश्तों को देखा है। तो बहरहाल अल्लाह उसको जिक्र फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर तो इस तरीके से वो नियत करके आए थे, अगर ये आंधी और अल्लाह अपने लश्कर को ना भेजते तो शायद कि वो काम तमाम कर सकते थे। भाई 15,000 आदमी उनके सामने 3,000 के आए, और वो उनके पास तलवारें हैं, घोड़े हैं, न जाने क्या क्या है, और मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने मदद फरमाई। कहा फारसलना अलैहिम रिहन, बस हमने भेज दी उन पर आंधी, वो जुनूदन, और एक फौज, लम तरौहा, जिसको तुम नहीं देख रहे थे, जिस फौज को गैर मरई, बगैर दिखने वाली फौज। वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा, और अल्लाह तबारक व तआला वो जो तुम कर रहे थे देखता था। यानी जब तुम वो खंदक खोद रहे थे अल्लाह देख रहे थे ऊपर से बैठे हुए, मेरे बंदे मेरे दीन को बचाने के लिए क्या क्या मेहनतें कर रहे हैं, किस तरीके से कुदाल बजा रखा है, जमीन को खोद रहे हैं दीन को बचाने के लिए। अपनी जान बचाने के लिए नहीं थे, वो जान बचाने पे होते तो उनके हम तो भूखे हैं, हम कहाँ खोद सकते हैं, और हमारे बदन पर कपड़े नहीं है, हम सर्दी में कैसे खोदेंगे। अगर जान बचाना होता, जान बचाना नहीं, दीन बचाने के लिए। जब आदमी की कोशिश और तमन्ना और आदमी की आरजू और जिंदगी ये हो कि मुझे दीन बचाना है, तो फिर कोई चीज उसको अलग नहीं कर सकती। तो सहाबा तो अल्लाह तबारक क्या कह रहे कि हम देख रहे थे जब तुम, वो वाकया हम देख रहे थे जब तुम कुदाल बजा रहे थे। और यूं फरमाया, आदि रिवायतों में आया कि आप सल्लम के ऊपर इतनी गर्द पड़ी हुई थी जब कुदाल चला रखी थी कि आपके बदन की जो खाल है वो नजर नहीं आ रही थी, मट्टी इतनी चिपकी हुई थी। कितनी मेहनत की होगी। दो जहां के सरदार है, कायनात सारी उनके कब्जे में है, खातिमुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, महबूब रब्बुल आलमीन है, और हाल क्या है, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, बदन पर कपड़े नहीं है। आज हम नमाजें छोड़कर आराम से सोए हुए हैं, कोई परवाह नहीं है। जिस कुरान को बचाने के लिए मैंने, इस कुरान को कोई पढ़ने का कोई निज़ाम नहीं है, सुनने का कोई निज़ाम नहीं है। जिस दीन को उन्होंने इस तरीके से बचाया हो, भला आज हमें शर्म नहीं आती उस दीन को पामाल करने से। इसलिए अल्लाह क्या कह रहे हैं कि मैं देख रहा था और मुझे पसंद आया तुम्हारा ये काम, इसलिए पसंद आने के बाद ही मैंने वो भेजी है फौज। तो मैं अपने बंदों की मदद करूंगा, जब वो इतनी कोशिश कर रहे हैं तो मुझे भी तो करना है। क्योंकि जब बंदा कोई कोशिश करता है काम ना हो, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। आप दीन का बेड़ा लेकर उठो, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। मुखालिफतें अपनी जगह अलग है, मुखालिफतें होंगी वो अपनी जगह अलग है, लेकिन दीन के मददगार भी लोग होंगे, अल्लाह मदद फरमाएंगे, ऐसी बात नहीं। फरमाया वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, और अल्लाह तबारक व ताला उसको जो तुम कर रहे थे देखता था। इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम, कि जब चढ़ाए तुम्हारे ऊपर से, व मिन अस्फली मिनकुम, और तुम्हारे नीचे से। यानी मदीने की ऊंचाई से भी दुश्मन, और मदीने का जो निचला हिस्सा है वहां भी दुश्मन, बीच में मुसलमान। ऊपर दुश्मन, नीचे इधर भागे तो उधर वो नहीं छोड़ने के, इधर को भागे तो इधर वो नहीं छोड़ने के। दोनों हिस्सों पर कुफार 15,000 चारों तरफ तलवारें लेकर के खड़े हुए हैं कि आज बिल्कुल खात्मा कर देंगे, आज बिल्कुल मजहब इस्लाम को का नामो निशान मिटा देंगे। मजहब इस्लाम फिर अपनी शान के साथ वही आज भी, और वो मिटाने वाले ही मिट गए, नाम मिट गए, पते मिट गए, घर बार मिट गए उनके, हैं? तो मजहब इस्लाम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आज भी और कयामत तक। जो ये इतनी आहनी दीवार है कि जो इस दीवार से टकराता है वो खुद तो रेजा रेजा हो जाता है, लेकिन इस दीवार पर निशान तक भी नहीं आते। मजहब इस्लाम जिसको कहते हैं, आप
کوئی چھوٹے مذہب کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، بہت بڑے مذہب کے ساتھ ہے اور بہت بڑی طاقت کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے آپ کو خراب نہ کرو، اپنے ذہنوں کو برباد نہ کرو دوسروں کی سوچ سوچ کے۔ اپنے اوپر خوش نصیبی سمجھا کرو کہ اللہ نے مجھے مسلمان کے گھر پیدا کیا، مجھے کرنا کیا ہے۔ فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم، کہ یاد کرو جب تمہارے پاس، جب تمہارے اوپر چڑھ آئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم تمہارے نیچے سے، اذ زاغت الابصار تمہارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یعنی جب اوپر بھی دشمن، ادھر دیکھے تو ادھر دشمن، اور ادھر دیکھے ادھر دشمن، آدمی بیچ میں کھڑا ہے ایسے دیکھ رہا ہے۔ اب آنکھیں کھلنے کا مطلب یہ کہ سخت پریشانی، اتنی سخت پریشانی، قرآن یہ کہتا ہے وہ بلغت القلوب الحناجر، تمہاری جو جگر تھے نا، جگر دل حلق تک آ گئے، یعنی بالکل سانس لینا بھی محال ہو گیا، کلیجے منہ کو آنے لگے، اتنی سخت پریشانی کے اندر مسلمان مبتلا، بیچ میں گھرے ہوئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم خیال کر رہے تھے طرح طرح کے، کیا خیال کر رہے تھے؟ یار اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا، اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اور حال کیا ہے، اوپر بھی دشمن نیچے بھی دشمن۔ اگر ہمارے پاس بھی کوئی ادھر سے بھی کھڑا ہو جائے، ادھر سے بھی کھڑا بندوق لے کر کے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یار کلام پاک سننے کے لیے بیٹھے تفسیر میں، اور ادھر بھی دشمن ادھر سے دشمن ہے۔ نہیں آگے نہیں خیال، ذہن میں ضرور آئے گی یہ بات، کیونکہ فطری عادت ہے انسان کی، اور یہ کوئی مذہب کے خلاف نہیں بات آنا، یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے کہ اگر یہ بات آ گئی، یار ہم قرآن سن رہے ہیں اور پھر بھی ادھر سے بھی پریشانی ادھر سے بھی پریشانی، نماز بھی پڑھتا ہوں پھر مجھے بیماری کے اندر مبتلا ہوں۔ لیکن ہمیں یہ کام چھوڑنا نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے خیال آئے اپنی جگہ ہے، آئیں گے، لیکن ان خیالات کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا ہے۔ خیالات آئیں گے، آپ کو امتحان ضرور ہوگا۔ قرآن آگے کہے گا ہنالک ابتلی المؤمنون، اس واقعے میں مسلمانوں کو آزمایا گیا۔ کیسے آزمایا گیا؟ اوپر دشمن بھی اور بیچ میں مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے خیال ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، رسول نے ہم سے وعدہ کیا، تم ہی جیتو گے، تم ہی جیتو گے، حال یہ ہو رہا ہے ہمارا۔ اور منافق کہہ رہے تھے دیکھو مروا دیا آ کر کے، لا کر کے آگے۔ والذین فی قلوبہم، فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، جھنجھوڑ دیے گئے، سخت جھنجھوڑنا، جھنجھوڑ گئے نہیں بھائی، جب بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں اور دشمن ادھر بھی ادھر بھی، تو آدمی پسینہ پانی ہو گیا، حالات خراب بالکل۔ اب جس طریقے سے ہم جو ہے یہاں پر اب ہندوستان کے اندر سوچ رہے ہیں ہم کہ یار ہمارے تو حالات بہت، جھنجھوڑا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کون سچا مسلمان ہے۔ سچا مسلمان ہے تو نہیں بھاگے گا، اور ویسے بناوٹی جو مسلمان ہے وہ وہیں جا کر سانس لے گا اپنے لوگوں میں ہی، جن کی بناوٹی ہے وہ دل کے اندر، جو مرتد ہو رہے ہیں لوگ وہ ہے ہی نہیں مسلمان، جو مرتد ہو رہے ہیں نا، خبریں جو آ رہی ہے اب جی وہ فلاں لڑکی جو ہے اس کے ساتھ شادی کر لی، کافر کے ساتھ چلی گئی، وہ مسلمان ہے ہی نہیں تھی، اس کے ذہن میں مسلمان ہونا ہے ہی نہیں تھا۔ مسلمان تو بہک ہی نہیں سکتا، چاہے کتنے حالات آ جائے، کتنی پریشانی آ جائے۔ انگریزوں نے امتحان لیا نہیں ہمارا ہندوستان کے اندر، کتنے ہزار علماء کرام کو تختہ دار پر چڑھا دیا، کتنے قرآن کریم کے نسخے جلا دیے، مسلمانوں کو سانس لینا ہندوستان کے اندر بھاری ہو گیا، لیکن مسلمان ڈٹ کر مقابلہ کیا انگریزوں کا۔ مسلمان پھر اپنی جگہ موجود ہے ہندوستان میں، وہ بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے آپ بھی اپنی جگہ مضبوط رہو، اپنے اعمال کو اچھا کرو، بس جس دین کے تابع ہیں اس دین جھنجھوڑا جائے گا، ایسے ہی جس طرح آج جھنجھوڑا جا رہا ہے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن خیالات آئیں گے غلط سلط، لیکن ان خیالات کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ وہی یقول المنافقون، انشاءاللہ پھر اگلی جو آیت ہے اگلے دن، بس اتنا ہی رکھو۔ بہرحال سمجھنے کے لیے، سمجھدار کے لیے اتنے ہی اشارے کافی ہوتے ہیں، اور اتنی باتیں ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔